جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تو گزشتہ سبق ابھی جو پہلی کلاس کا تھی، جس کا سیشن ابھی آف ہوا ہے، اس میں ہم نے آخر میں ہم نے 3 چیزیں پڑھ لی تھیں۔ یعنی ایک ہم نے پڑھا ہے مفرد اور مرکب میں مفرد کی تعریف۔ نمبر 2 ہم نے یہ پڑھا کہ اسی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ پھر کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم اور فعل اور حرف۔ پھر ہم نے اسم اور فعل اور حرف کی تعریف پڑھی، ان کی ایک ایک مثال پڑھ لی۔ اور نمبر 2 ہم نے پڑھا ہے مرکب کی تعریف، اور پھر مرکب کی جو ہے وہ ہم نے 2 قسموں میں سے ایک قسم پڑھ لی، مرکب مفید کی تعریف۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مرکب مفید جو ہے اسی کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کا جو دوسرا نام ہے وہ جملہ اور کلام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں جو سامنے آپ کو یہ مشق نظر آ رہی ہے، ہم یہاں پہ تمرین کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، صرف سبق پڑھنے سے سبق یاد نہیں ہوتا۔ کوئی بھی فن ہوتا ہے، جب آپ اس کو بطور فن کے پڑھیں، ایک بطور کتاب کے پڑھیں۔ جب آپ بطور کتاب کے پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ اس کو بطور فن کے پڑھیں گے، فن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی الف سے لے کر یہ تک، چلو میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں، الف سے لے کر یا تک جو ہے مکمل طور پر اس کی ایک ایک چیز کو سمجھیں، اس کو کہتے ہیں فن۔ کتاب تو بس یہ ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہے لکیر کے فقیر بن کے بس ترجمہ پڑھ لیں اور پھر آگے نکل جائیں، تو کتاب تو ختم ہو جائے گی لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی کتاب پڑھیں تو اصل میں اس کو فن سمجھ کر پڑھیں، ماہر استاد سے پڑھیں، فن سمجھ کر پڑھیں۔ اب جب تک جو آپ نے تعریفیں پڑھ لی ہیں، جب تک ان تعریفوں کی تخریج نہیں ہو، اس کی تمرین نہ ہو، جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ مثال کے طور پر میرے سامنے اگر بہت سارے کلمات آ جائیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حرف ہے، مرکب مفید ہے، غیر مفید ہے، میں کیسے ان کو جوڑوں گا؟ جب تک آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک آپ کلمات کو نکال کر خود نکھاریں گے نہیں، خود الگ الگ نہیں کریں گے، تو تب تک آپ کو تعریفیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو مثال، یہ جو سامنے آپ نے دیکھی ہیں کہ یہ تمرین دی ہوئی ہے، ہم اس تمرین کو حل کرتے ہیں۔ آدھی تمرین میں آپ کو حل کرواؤں گا، آدھی آپ کی ذمہ ہوگی، آپ نے خود حل کرنی ہے، اور پھر اگر آپ کا دل کرے تو مجھے دکھا دینا، نہ دل کرے تو چھوڑ دینا، جیسا آپ کو آسانی ہو۔ تو بہرحال میں آدھی تمرین کر دوں گا، آدھی آپ پر چھوڑ دوں گا۔ اب اوپر لکھا ہوا ہے درجہ ذیل الفاظ میں سے کون سا لفظ جو ہے وہ الفاظ میں سے کون سے الفاظ مفرد اور کون سے مرکب ہیں؟ پہلا سوال۔ اب اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے جتنے بھی الفاظ یہ سارے دیے ہوئے ہیں، ان میں سے مفرد کون ہے، مرکب کون ہے؟ اب جب سوال آپ کے سامنے یہ آ گیا، اب اس میں ضروری ہے آپ کو مفرد کی تعریف ہے، مرکب کی تعریف ہے۔ اگر آپ کو مفرد کی تعریف اور مرکب کی تعریف جو ابھی آپ نے پڑھی ہے یاد ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ٹینشن کی بات نہیں ہے، لفظ لیتے جائیں، اس پہ ایسے لکیر لگاتے جائیں اور بھاگتے ہوئے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو تعریفیں نہیں آتی تو پھر آپ تکے ماریں گے، پھر اجمع بالغیب اٹکل پچو تیر ماریں گے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کو مفرد کی تعریف آنی چاہیے۔ مفرد کی تعریف ہم نے کیا پڑھی؟ مفرد کی تعریف ہم نے یہ پڑھی کہ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، یہی تعریف پڑھی نا۔ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور ساتھ پھر یہ بھی پڑھا کہ کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ سمجھ آگی بات؟ اور پھر آگے ہم نے مرکب کی تعریف کیا پڑھی کہ مرکب کہتے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ سمجھ آگی بات؟ اب جب آپ کے سامنے تعریف آ گئی، اب بسم اللہ کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے قد۔ قد، اب دیکھیں یہ اکیلا لفظ ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ قد تو صرف اکیلا لفظ ہے، اس کے ساتھ تو کوئی لفظ نہیں ہے، تو ہم نے دھڑک ہو کر کہہ دیا یہ مفرد ہے، کیونکہ مفرد کہتے ہیں جو اکیلا لفظ ہو۔ دیکھو یہ اکیلا لفظ ہے تو ہم نے کہہ دیا یہ مفرد ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ اچھا، انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ مفرد ہونے کی صورت میں مفرد کی کون سی قسم ہے؟ تو ابھی آپ نے پڑھا مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، یعنی اسی کو کلمہ کہتے ہیں نا مفرد کو، اور مفرد کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھے نا کہ یہ کتاب والا آپ کو نئی چیزوں سے متعارف کروا رہا ہے کہ ایک چیز کے 2 نام ہیں۔ مثال کے طور پر زید ہے، وہ ایک اعتبار سے کسی کا چچا ہے، اور ایک اعتبار سے کسی کا باپ ہے، اور ایک اعتبار سے کسی کا بھائی ہے، اور ایک اعتبار سے کسی کا بیٹا ہے تو ایک شخص، تعبیرات کا فرق ہے، وہ کسی کا باپ بن رہا ہے، کسی کا بیٹا بن رہا ہے، کسی کا چچا بن رہا ہے، کسی کا ماموں بن رہا ہے، کسی کا خالو بن رہا ہے، کسی کا خامد بن رہا ہے، کسی کا بھائی بن رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب دیکھیں لفظ تو مفرد اور کلمہ ایک ہی چیز ہے، نام 2 ہو گئے، مترادف الفاظ ہیں۔ تو مفرد کی پھر 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔
اب بات آ گئی کہ آپ کو اسم فعل حرف کی تعریف بھی آنی چاہیے۔ اب ہم نے دیکھا کہ یہ جو قد ہے، قد اس کا معنی کیا ہے؟ قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق۔ قد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحقیق۔ اچھا اس کا معنی تو ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے نا وہ معنی مفید نہیں ہے، یعنی ایسا معنی نہیں ہے کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو۔ جب یہ معنی مفید نہیں ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، جب زمانہ نہیں پایا جا رہا تو یہ فعل نہیں ہوگا۔ قد کے اندر قد کا معنی ہے تحقیق۔ اب تحقیق میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ نہ زمانہ ماضی، نہ حال، نہ استقبال، تو گویا یہ فعل کی تعریف سے نکل گئے، گویا یہ فعل تو بن نہیں سکتا۔ رہ گئے دو، اسم اور حرف۔ اسم کی تعریف آپ نے یہ پڑھی کہ جس کا معنی خود بخود سمجھ میں آئے، ایسا معنی جو مفید ہو اور اس طریقے سے وہ اپنے معنی کے بیان کرنے میں کسی کلمے کا بھی محتاج نہ ہو، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے، تو زمانہ اس میں کوئی نہیں پایا جا رہا، تو ہم نے دیکھا کہ بھئی یار اس پہ تو پھر اسم کی تعریف صادق آنی چاہیے کیونکہ اس کا معنی بھی ہے، لیکن یاد رکھیں اس کا معنی مفید نہیں ہے۔ اب تحقیق کا معنی کیا سمجھ میں آئے گا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کے ساتھ آگے پیچھے اسم فعل میں سے کوئی نہیں لگے گا۔ جیسے میں نے بتایا کہ حرف بڑا مظلوم لفظ ہے، یہ کلمہ ہے، حرف جو ہے یہ بڑا مظلوم کلمہ ہے، جب تک اس کے ساتھ اسم اور فعل تعاون نہ کریں تو یہ بیچارہ ہوتا ہے، یہ اس کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو لفظ قد جو ہے یہ حرف ہے، یہ مفرد ہے، پھر میں سے حرف۔ آگے آ جائیں لفظ لا، مرکب تو نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اکیلا لفظ ہے، جب اکیلا ہے تو یہ کیا بن گیا؟ مفرد۔ پھر مفرد کی تین قسم سے، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، لا الہ، پڑھے نا کلمے میں شروع میں تھا لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود نہیں۔ اب نہیں کا معنی سمجھ میں آئے گا؟ ایک آدمی کہتا ہے لا نہیں، تو آپ کہیں گے بے وقوف آدمی، یہ نہیں کیا ہوتا ہے؟ پوری بات کر۔ تو وہ کہتے ہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی کھانا نہ کھانے کی بات کر رہا ہے، اب نہیں سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تو گویا یہ حرف ہو گیا، سمجھ آ گئی بات؟ اسی کو آگے آپ دیکھ لیں، یہ جو الہ ہے اس کو آپ دیکھ لیں، الہ کا معنی طرف، تو ظاہر ہے یہ کو کیا بنے گا؟ ملک ان معنی فرشتہ، ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ اب دیکھیں مرکب تو ہے نہیں، مفرد ہے، معنی اس کا ہے فرشتہ، تو دیکھو بات سمجھ میں آ گئی نا، معنی مفید ہے اور زمانہ بھی کوئی نہیں پایا جا رہا، تو آپ خود کہہ دیں کہ یہ اسم ہے، سمجھ آ گئی بات؟ آگے لحم کا معنی گوشت، اس کو آپ نے خود حل کرنا ہے۔ ذہب کا معنی جانا، اس کو آپ نے خود حل کرنا ہے۔ غنم کہتے ہیں بکری کو، تو یہ معنی سمجھ میں آ گیا، لفظ ہے، معنی دار ہے، مفید معنی ہے، زمانہ بھی کوئی نہیں پایا جا رہا، تو کون سی قسم بن جائے گی؟ اسم۔ آگے فضہ چاندی کو کہتے ہیں، مفید معنی ہے، خود سمجھ جائیں۔ بکر معنی گائے، ردا معنی چادر، مین معنی سے۔ اب دیکھو سے کوئی سمجھ میں آئے گا؟ جب تک یہ نہیں کہیں گے خرجت من الدار، میں گھر سے نکلا، خرجت من المسجد، میں مسجد سے نکلا، خارج زید من البستان، زید باغ سے نکلا، تو جب تک اس کے ساتھ اسم یا فعل میں سے کوئی نہیں لگے گا سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ آگی بات؟ آگے دیکھیں، آگے مکہ ایک شہر کا نام ہے، جب ایک شہر کا نام ہے تو سمجھ میں آ گیا مکہ کی بات، جب ایک آدمی کہتے ہیں مکہ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مکہ کی بات کرنا چاہتا ہے، تو مفید معنی ہو گیا، تو اور زمانہ بھی کوئی نہیں پہ جا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیں، آگے حمید، یعنی ایسی ذات کی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، حمیل کا صفت مشبہ ہے، حمید ظاہر یہ بھی اسم، سات اسم، ذہبہ وہ گیا۔ اب دیکھیں ذہبہ جو ہے، یہ جو ہمارے پاس کلمہ ذہبہ ہے، یہ کیا بنے گا؟ ذہبہ جو ہے کس کا معنی ہے کہ وہ گیا، دیکھو یہ کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ جلدی بتائیں، زمانہ ماضی، تو یہ فعل بن گیا، ٹھیک ہے، خود بخود، اور یہ ہے بھی مفرد، مرکب نہیں ہے اس لیے کہ اکیلا لفظ ہے۔ اچھا آگے فرسن معنی گھوڑا، مدینہ بھی شہر کا نام ہے، اور بالا بکہ یہ ایک شہر کا نام ہے، یمن کے اندر ہے، لیکن یہ بالا بکہ جو ہے یہ ایک لفظ نہیں ہے، بظاہراً ایک لفظ نظر آ رہا ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے، بالا الگ نام ہے، بکہ الگ نام ہے۔ بالا جو ہے یہ ایک بت کا نام ہے، بال بت کا نام ہے، اور بکہ جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا اس شہر کا، یمن کے بادشاہ کا جو ہے بکہ نام تھا اس کا، اور اس شہر کے بادشاہ کے نام پر اس کا نام پڑ گیا۔ جیسے اب پاکستان کے بھی بہت سارے علاقوں میں
نام جو ہوتے ہیں وہ شہر لوگوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ اس سے شہروں کے نام پڑ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جو ہے آپ دیکھیں یہ ایبٹ آباد جو ہے، ایبٹ یہ اصل میں در حقیقت ایک انگریز کا نام ہے، تو اس کے نام پہ یہ ایبٹ آباد جو ہے اس کے نام پہ پڑ گیا. تو ایسے ہی بکا جو ہے یہ ایک بادشاہ کا نام تھا، اور بالا جو ہے بت کا نام ہے. تو دو نام اکٹھے ہو گئے، تو گویا یہ مفرد نہ ہوا، یہ دو کلمے ہو گئے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ مفرد نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ مرکب ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور آگے جو ہے نبی الرحمہ، رحمت کا نبی. آپ دیکھیں یہ مفرد یا مرکب ہے، جلدی بتائیں. نبی الرحمہ مرکب، دو لفظ دو کلمے، نبی الگ کلمہ ہے، رحمہ الگ کلمہ ہے. آگے ہے ملک الموت، ملک الموت کا معنی فرشتہ. کیا ہے یہ، جلدی بتائیے یہ کیا ہے. ضرب زید ملک الموت، موت کا فرشتہ، یہ کیا ہے، مرکب. ماء البیر، کنویں کا پانی، یہ بھی مرکب. اب آگے غلام و زیدین، زید کا غلام، مرکب. صحیح ہے. آگے ضرب زید، زید نے مارا، زید نے مارا، مرکب. پھر اگر ان میں سے الگ الگ کر لیں تو ضرب فعل بنے گا، زید اسم بنے گا. تو یہ مشق آپ نے باقی اس طرح کرنی ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب ہم آگے چلتے ہیں ذرا. اب جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اگلا سبق کریں. اچھا، ایسا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو اسم، فعل اور حرف کی علامات پڑھائی تھیں. تو آپ میں سے کس کس کو یاد ہے؟ جس کو یاد ہے وہ فوراً میسج کرے. اسم، فعل اور حرف کی علامات میں نے پڑھائی تھیں، تو کس کس کو یاد ہیں یہ اسم، فعل اور حرف کی علامات؟ یاد ہیں؟ چلیں اسم، فعل، حرف کی علامات ہم کل پڑھیں گے، اس کا کل اجرا کریں گے. ہم اس سے پہلے جو ہے یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ ضروری چیزیں ہیں، ہم یہ پڑھ لیں پہلے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب مفید کو جب آپ نے پڑھا تھا کہ جب کوئی بات کر رہا ہو یا کوئی بات کہنے والا کوئی بات کہہ لے، تو جو مخاطب ہوتا ہے، سننے والا ہوتا ہے، اس کو کسی بات کی خبر کا فائدہ معلوم ہو جائے یا کسی بات کی طلب معلوم ہو جائے. اچھا، اسی مرکب مفید کو جملہ اور کلام کہتے ہیں. یعنی گویا مرکب مفید کے دو نام ہو گئے، جملہ اور کلام. جیسے مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، ایسے ہی مرکب مفید اس کا دوسرا نام جملہ اور کلام ہے. اچھا، پھر جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں جملہ خبریہ اور ایک کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ. جملے کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ دو قسمیں ہو گئیں. نمبر ایک جملہ خبریہ، نمبر دو جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ ہم کل پڑھیں گے. جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ یہ ہے، تعریف لکھی ہوئی انہوں نے کہ جملہ خبریہ کہتے ہیں جی یہ کہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہا جا سکے. یعنی کیا مطلب اس کا کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ خبریہ کے اندر ہمیشہ خبر ہوگی، یعنی کسی بھی بات کی خبر دی جائے گی، اور اس خبر کو جھوٹا بھی کہہ سکیں، سچا بھی کہہ سکیں. مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر آپ کو ایک خبر دیتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے شہر کے اندر سیلابی ریلا داخل ہو گیا ہے. اس نے خبر دے دی، آپ نے فوراً گھر سے باہر نکلے اور جا کر دیکھا ہو ادھر تو کوئی سیلابی نہیں. آپ نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے جھوٹ بولا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں جملہ خبریہ. ایک آدمی آپ سے کہا کہ وہ جو ہے نا ایک شیر جو ہے نا وہ ایک درندہ جو ہے شہر میں آ گیا، آپ نے فوراً گن لی اور باہر نکلے. جیسے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک درندہ ہے، لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ نے فوراً گن سے اس کو گولی ماری، اس کو مار دیا. اور آپ نے کہا ہاں یار آپ نے سچ کہا تھا، آپ نے ٹھیک کہا تھا، واقعی میں باہر نکلا ہوں، وہ درندہ سامنے کھڑا تھا، میں اس کو مار دیا. اب یہ ہے کہ کوئی خبر دے اور اس خبر دینے والے کو اس خبر کے اندر سچا یا جھوٹا کہنا، یہ جملہ خبریہ.
ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو جملہ اس کو اگر سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں تو یہ یعنی اسے کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ پھر اس جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جملہ اسمیہ خبریہ، نمبر دو جملہ فعلیہ خبریہ، سمجھا کی بات؟ اور جو جملہ کی دوسری قسم ہے جملہ انشائیہ، اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے، جملہ اسمیہ خبریہ یہ جو تعریف ہے اس کی، جملہ خبریہ کی جو پہلی قسم ہے جملہ اسمیہ خبریہ، بس دو چیزیں اس میں سمجھ لیں کتاب سے ہٹ کر۔ نمبر ایک، جس کا پہلا جز اسم ہو، جس کا پہلا جز اسم ہو، بس اتنا سمجھ لیں۔ کوئی بھی جملہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا پہلا جز اسم ہے، آگے اسم کی 13 علامات آ رہی ہیں، کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو 13 علامات میں سے اگر کسی جملے کے شروع میں وہ علامات میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے تو آپ کہہ دیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا شروع کرتے ہیں؟ الحمد شریف شروع کرتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھتے ہیں نا، تو یہ ہے الحمد میں جو پہلا کلمہ ہے الحمد، ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں اسمیہ ہے؟ اس لیے کہ یہ الحمد جو ہے اس میں اسم کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت پائی جاتی ہے الف لام، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، پھر یہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے بھی دو جز ہوتے ہیں، اور آگے جملہ فعلیہ آ رہا ہے اس کے بھی دو جز ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے جو دو جز ہوتے ہیں ان میں سے پہلے جز کو کہتے ہیں مبتدا، یہ مبتدا کہتے ہیں جس سے جملے کی ابتدا ہو، اسے کہتے ہیں مبتدا، اور دوسرے جز کو کہتے ہیں خبر۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں نا زید قائم، زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اور آگے قائم سے زید کے قیام کی خبر دی جا رہی ہے کہ زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ اسم، اور اسی کا نام مبتدا ہے، اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں، اور دوسرا نام ان کا ہے کہ پہلے جز کو مسند الیہ بھی ہوتا ہے، پہلا جز جس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جز جو ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ اگر یہ یاد نہ ہو مسند مسند الیہ تو آپ کو مبتدا اور خبر یاد رکھنے چاہیے۔ جملہ اسمیہ میں ہمیشہ پہلا جز مبتدا ہوتا ہے۔ اب آ جائیں جملہ فعلیہ پہ۔ جملہ فعلیہ کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو، اسم نہ ہو۔ فعل کی کل 8 علامات ہیں، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ جب بھی کوئی جملہ آپ کے سامنے آئے گا آپ دیکھیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ میں آئے گا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اسمیہ نہیں ہے۔ جیسے ضرب زیدن، اس میں ضرب جو ہے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے کہ مارا اس ایک مرد نے، تو ضرب فعل ہے ماضی کا، سمجھ آ گئی بات؟ اور جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم ہوگا۔ فعل ایک فعل جو جملہ فعلیہ ہوگا اس کا پہلا جز فعل اور دوسرا جز ہمیشہ اسم ہوگا۔ تو پہلا جز جو فعل ہوتا ہے، جو دوسرا جز اسم ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، بس اتنا یاد کر لیں۔ مسند مسند کو فی الحال چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ بس یہ تعریفیں ہو گئی، اب ہم چلتے ہیں ان کی مشق کی طرف۔ تو یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جلدی بتائیے، جلدی جلدی بتائیے تاکہ ہم آگے پڑھتے جائیں، آپ کا وقت ضائع نہ ہو، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ میں تو ویسے فارغ انسان ہوں، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ کے وقت کی مجھے قدر ہے۔ دیکھیں اس میں پہلا لفظ ہے، پہلی مشق میں لکھا ہوا ہے ذیل کے لکھے ہوئے جملوں میں پہچانو کون مسند الیہ۔ آپ اس کو چھوڑ دیں، ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا میں اس پہ کاٹا لگا دیتا ہوں تاکہ یہ نظر بھی نہ آئے ہمیں، ہم گویا اس لفظ سے اندھے ہیں۔ ایک منٹ، سمجھ آ گئی بات؟ ہم اس لفظ سے کیا ہیں؟ اندھے بن جاتے ہیں، اور اندھے بھی اتنے بن جاتے ہیں گویا یہ لفظ ہمیں نظر ہو، یہ لفظ نظر آ رہا ہے، اچھا چلیں ہم اس کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب ہم اس لفظ سے اندھے ہو گئے، ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے، آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بتائیے کون سا لفظ مبتدا ہے کون سا خبر۔ یہ ہمارے مطلب کی بات ہے۔ آج کل حالات مفاد پرست ہے، اپنے مطلب کی بات لیتا ہے، ہم بھی مفاد پرست ہیں، جو ہمارے مطلب کی نہیں تھی ہم نے اس پہ کاٹے لگا دیے۔
جو ہمارے مطلب کی بات ہے ہم اس کو لے رہے ہیں. ہمارے مطلب کی بات یہ ہے کہ ان میں سے یہ جو پیچھے نیچے پوری مشق دی ہوئی ہے، ان میں سے کون سا لفظ مبتدا ہے، کون سا خبر ہے، یہ ہمارے کام کی بات ہے. دوسرا یہ کون فعل ہے کون فاعل، یہ بھی ہمارے کام کی بات ہے. کون جملہ اسمیہ ہے کون جملہ فعلیہ ہے، یہ بھی ہماری کام کی بات ہے. آگے ہے نیز ہر جملے کی ترکیب کریں، ہر جملے کی ترکیب کریں. وہ آپ نے پڑھا تھا، علم نحو کہتے ہیں اسم فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ دیکھو کتاب والے نے بڑے جلدی جلدی آپ کو لے کر آگے، دیکھو ایک 15 سے 20-30 منٹ کے سبق میں آپ کو ترکیب پر لے کر آ گیا. تو ایسے کہتے ہیں نحو مشکل، نحو تو آسان ہے بالکل. اب جاتے ہیں پہلے پر، کون سا لفظ مبتدا ہے کون سا خبر. اب پہلا ہمارے پاس جملہ ہے اللہ اکبر، ایک جملہ ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے. ہم نے دیکھنا ہے مبتدا کون ہے خبر کون ہے. سب سے پہلے آپ پہچان کریں گے کہ ان میں سے جملہ خبریہ جملہ اسمیہ کون سے فعلیہ کون سے. جب آپ کو پہچان ہو جائے گی نا کہ یہ اسمی ہے تو خود بخود آپ کہیں گے پہلا جز مبتدا دوسرا جز خبر. اور جب آپ کو یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ جملہ فعلی ہے تو خود بخود آپ کو اس سمجھ میں آ جائے گا کہ پہلا جز فعل ہے دوسرا جز جو ہے وہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ اکبر، اللہ اکبر اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے. اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے؟ زمانہ ماضی نہیں، زمانہ حال نہیں، زمانہ استقبال نہیں. یعنی ایسا ہے کہ اللہ بہت بڑا تھا، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا رہے گا، اللہ بہت بڑا اب بھی ہے. اس کا معنی یہ ہے؟ نہیں، اس کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے ہر حال میں، ہر زمانے میں، زمانوں سے بڑھ کر اللہ کی ذات ہے. تو یہ گویا جملہ اسمیہ ہو گیا، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے. جملہ اسمیہ ہو گیا. جملہ اسمیہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس کا پہلا جز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مبتدا، دوسرا جز ہوتا ہے خبر. تو لفظ اللہ جو اس میں جلالہ ہے یہ بن گیا مبتدا کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور جو اکبر ہے یہ بن گیا خبر، اس لیے کہ اللہ کی کبریائی کی لفظ اکبر سے خبر دی جا رہی ہے. سمجھا گی بات؟ آگے ہے دوسرا جملہ ہے صلی حامدن. صلی حامدن اس کا معنی ہے حامد نے نماز پڑھی. صلی نماز پڑھی حامد نے، اصل میں یوں ہے صلی حامدن الظہر، حامد نے ظہر کی نماز پڑھی. صلی حامدن العصر، حامد نے عصر کی نماز پڑھی. صلی حامدن المغرب، صلی حامدن العشاء، صلی حامدن الفجر، حامد نے فجر کی نماز پڑھی. اب دیکھیں یہاں پہ زمانہ پایا جا رہا ہے ماضی کا زمانہ، تو کوئی یہ کیا بنے گا ہمارے لیے؟ جملہ خبریہ تو ہے بھائی، تو یہ کیا بنے گا؟ فعل جملہ فعلیہ بنے گا. تو ہم کہیں گے صلی فعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور حامدن اس کا فاعل ہے. آگے سمع اللہ، اللہ نے سن لی. سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی. اب دیکھیں اللہ نے سن لی، سن لی، سننا، سن لی، سن لی، سننا، سنتا ہے، سنے گا، ماضی کا معنی ہے نا. اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لی، وہ اللہ کی ذات سن رہی ہے بندے کی بات کو. تو یہ دیکھیں یہ فعل کا معنی پایا جا رہا ہے، تو سامع فعل بن گیا، لفظ اللہ اس میں جلالہ اس کا فاعل بن گیا. آگے حافظ زیدن، زید نے حفظ کیا، زید حفظ کرتا ہے، حفظ کرے گا. یہ دیکھو ماضی زمانہ پایا جا رہا ہے، حفظ کیا ماضی کا معنی پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل ہے، تو حافظ فعل زید فاعل. ایسے الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہے، الماء پانی، باردن ٹھنڈا ہے. اب دیکھ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، نہ ماضی نہ حال نہ استقبال، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جملہ اسمیہ ہے. اور جملہ اسمیہ میں سے الماء مبتدا ہے اور باردن اس کی خبر ہے، اس لیے کہ پانی کے ٹھنڈا ہونے کی خبر لفظ باردن سے دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ بطور نمونے کے 5 مثالیں کر دی ہیں
آگے ساری مثالیں کرنا آپ کا کام ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب آخر میں انہوں نے کہا ہر جملے کی ترکیب کرو، ہر جملے کی ترکیب۔ اب ترکیب کرتے ہیں، ترکیب، یہ ترکیب کیا بلا ہے؟ اب ترکیب کرتے ہیں۔ ترکیب یہ ہوتی ہے کہ اسم اور فعل اور حرف کو بنا کر جملہ بنانا۔ اب ہمیں جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ وغیرہ پہچان ہو جائے، اب ہم ترکیب کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ لفظ اللہ، اللہ نہیں کہنا، اللہ کی تو ذات جو ہے نا وہ کبھی بھی ہر چیز سے منظر اوپر ہے، لفظ اللہ کہنا ہے۔ تو لفظ اللہ مبتدا، لفظ اکبرو اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صلی حامد، صلی فعل، صیغہ واحد مذکر غائب ماضی معروف، حامد اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمع اللہ سمع اللہ جملہ فعلیہ تھا، اللہ نے سن لی، سمع فعل صیغہ واحد مذکر غائب ماضی معروف، لفظ اللہ اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حافظ زید، حافظ فعل صیغہ واحد مذکر غائب، زید اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الماء بارد، الماء مبتدا، بارد اس کی خبر، مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس طریقے سے ان کی ترکیب کرنی ہے، ان میں ان کی تشخیص کرنی ہے، ان کی تعیین کرنی ہے، ان کی تمیز کرنی ہے، ان کی تخریج کرنی ہے، ان کا اجراء کرنا ہے، کوئی سا بھی لفظ دے دیں ان کو۔ اب جب یہ کریں گے انشاءاللہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ کو اصطلاحات ازبر ہو جائیں گے اور منٹوں منٹوں میں آپ نحو کے امام الامام بن جائیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ امام النحویین آپ بن جائیں گے۔ تو امید ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اب تک جو پڑھا ہوگا اس کی ریویژن بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، فائدہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اس طرح مشق کرنے سے۔ تو اب آج پہلا دن ہے، کل سے ذہن بنا کے آئیں، اللہ نے چاہ تو وقت زیادہ لیں گے انشاءاللہ۔ اور اب اگر کسی نے کوئی سوال وغیرہ کرنا ہو تو وہ اس کو سوال